آج کے دن بہت بڑی بےدردی سے شہید کیے گئے ہیں جناب قاضی نور اللہ شوستری توستری حسینی مرعشی، آگرہ میں جو دفن ہیں، شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے اوپر آج کے دن ظاہراً پچھلے سال شبیر آغا صاحب وغیرہ ان کے دوستوں نے مل کر کے بڑا پروگرام کیا تھا، بڑی محنت کی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی کچھ اس طرح کے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو آگے 2-3 سال آ رہے ہیں نا، بڑی بڑی شخصیات جو 1000 سال پہلے 446 میں 47 میں 48 میں 49 میں 50 میں اور 57 تک ابھی میں نے دیکھا ہے، بڑی بڑی شخصیات، ان کا ہزارہ ہونا چاہیے۔ ایران جب میں گیا تھا، سال یا 1.5-2 سال کے بعد ہزارے شیخ مفید منایا گیا تھا 413 میں، کیونکہ 1413 میں، کیونکہ 413 میں جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کا ہزارہ منایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہزارے سید مرتضیٰ، پھر ہزارے شیخ توسی منایا گیا اور منایا جاتا ہے۔ تو وہاں منایا جاتا ہے، کیا صرف قم یا صرف جمہوریہ اسلامی اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں، ہم سب تمام شیعہ اہل بیت۔ تو ہمارے علماء جو 1000 سال پہلے خدمتیں کر کے گزر چکے ہیں، ان کے ہزار سال جو ایک سال میں کئی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن خاص طور سے یہ 46 47 48 49 50 تک 51 تک، بلکہ بڑی بڑی شخصیات، تو ہم آپ کو کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہیں۔ آج کے دن 1019 ہجری کو آگرہ میں ثالث کو دفن کیا گیا ہے۔ اختلاف پایا جاتا ہے کیسے شہید کیا گیا ہے۔ ایک روایت یہ کہ لاہور کی گلیوں میں کانٹے بھرے ان سے جو ان کو مارا گیا، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور آگرہ کے حصے میں بھی ذکر ہوا۔ خلاصہ کلام کی جناب شہید ثالث جو ہندوستان 993 ہجری میں آئے تھے، اور 995 ہجری میں دوسرا سال مکمل ہونے والا تھا، انہوں نے ایک کتاب صرف 17 دن کے اندر لکھی تھی، صرف 17 دن کے اندر۔ عبارت یہ ہے: قد وقع الفراغ من تسویدہ لمؤلفہ الفقیر الی اللہ الغنی نور اللہ بن شریف الحسینی المرعشی الشوستری اصلح اللہ بالہ وحقق آمالہ فی 17 ایام بلیالیہا۔ 17 شب و روز میں کون سی کتاب لکھی ہے؟ مصائب النواسب فی رد نواقض الروافض۔ ایک مرزا مخدوم نام کا، خاندانی اعتبار سے بہت اچھے خاندان کا تھا، لیکن بڑا خبیث تھا، خود اپنے کو سید کہتا تھا، مرزا مخدوم۔ اس نے کتاب لکھی نواقض الروافض، رافضیوں کے تناقضات آپس میں۔ اس کا جواب جناب شہید ثالث نے صرف 17 دن کے اندر، معلوم ہے کتنے صفحے ہیں؟ پہلی جلد میں 427 صفحے ہیں، دوسری جلد میں 275، یعنی 702 صفحہ بن رہا ہے۔ 700 صفحات شب و روز محنت کر کے، دوسرا سال تھا، 93 میں گئے، 94 چھوڑ کے 95 میں اس کتاب کو لکھا ہے، اور رجب کی میں ختم ہوئی ہے یہ کتاب۔ 700 کچھ صفحات پر مشتمل۔ آپ اس کو نیچے کے حواشی، البتہ حواشی بھی انہی کے ہیں، حواشی نیچے کے اور تعلیقات جو نیچے ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ خود شہید ثالث کے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگوار نے جنہوں نے کربلا میں اس وقت موجود ہیں، قیس بہجت عطار، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اصل کتاب بہت زیادہ مفید ہے، ویسے ان کے تعلیقے اور حواشی، انہوں نے جو تاریخی چیزیں اور نفعت اللہ جملہ استعمال کیا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے جناب شہید ثالث نے۔ بہرحال اس بزرگوار نے شہادت پائی ہے 1019 میں، یعنی کتنا سال ہوا؟ 19 سال ادھر اور 93، 7 سال ادھر، 1907 26 سال ہندوستان میں رہے۔ اس مدت میں انہوں نے احقاق الحق، جو جواب ہے کس کا؟ ابطال نہج الباطل کا، اور ابطال نہج الباطل جواب ہے کس کا؟ سنیوں کی طرف سے جناب علامہ حلی کی کتاب نہج الحق و کشف الصدق کا۔ ہم نے اس کا درس بھی شروع کیا تھا، لیکن بہرحال توفیق شامل حال نے یہ کچھ دن کے بعد بند کر دیا۔ خود ایک کتاب اصل کشف الحق و نہج الصدق، اس کا جواب اس نے لکھا، تو پھر اس کا جواب جناب شہید ثالث نے احقاق الحق کے عنوان سے دیا، جو بہت ہی معروف ہے۔ اور بھی کتابیں، چند معروف کتابیں، ورنہ لکھنے کو تو 140 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 140 عناوین کے تحت کتابیں لکھی ہیں، جس میں پورے قرآن کی تفسیر بھی ہے۔
ایک آیت تطہیر کی تفسیر الگ سے لکھی ہے کشف العوار کے نام سے، اور یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی مصائب النواسب سے پہلے احقاق الحق لکھی، اور اس کے بعد اس کی ابن حجر مکی کی الصواعق المحرقہ یا محرقہ، جس کا اردو میں ترجمہ پاکستان سے ہوا۔ ظاہر ہے وہ لوگ پاکستان میں بڑی جلدی جلدی ترجمے وہ کتابوں کے ہوتے ہیں کہ جو شیعوں کے خلاف ہیں۔ ہر سال کئی کتابیں اس طرح کی آتی ہیں، عربی میں لکھی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں، فوراً وہاں پہنچتی ہے، ترجمہ ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کفاری ملعون کی 3 جلد میں، وہ 5 جلد میں ترجمہ ہوئی رحمۃ اللہ، اور شیعوں کے عقائد کے اوپر بہت الٹا سیدھا لکھا ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا 5 جلد کا۔ خیر، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ابن حجر مکی کی صواعق محرقہ یا محرقہ اس نے لکھی، اس کا جواب بھی جناب شہید ثالث نے الصوارم المحرقہ چھوٹی ہے سے الصوارم المحرقہ کے نام سے فی رد الصواعق المحرقہ۔ صوارم صارم کی جمع ہے، صارم یعنی کاٹنے والی تلوار ہے، ہر تلوار کاٹنے والی نہیں ہوتی، یعنی بہت تیز دھار تلوار، خون آشام تلوار ہے اس کا نام رکھا۔ محرقہ چھوٹی ہے سے احراق کہتے ہیں خون بہانے کو، الصوارم المحرقہ خون بہانے والے خون آشام تلواریں۔ زبردست اس کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے مسائل، اور ایک کتاب اور بہت معروف ہے مجالس المومنین، جس کا علامہ محمد حسن جعفری صاحب نے پاکستان کے بزرگ عالم نے بڑا کام کیا ترجمے میں۔ ہندوستان میں بہت سی شخصیات رہی ہیں، ذیشان حیدر جوادی صاحب بہت ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد روشن علی صاحب مرحوم تھے، بہت کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ نثار صاحب اس وقت زندہ، جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے علماء میں اتنا بڑا زیادہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے فرزند بھی یہاں نجف میں پڑھ رہے ہیں۔ اس بزرگان نے ان کو مقصرین میں سے کہنا چاہیے، کثرت سے ترجمہ کرنے والے، طالب بھی ہے، بہت ترجمہ کیا، بہت مذہب تشیع کی مدد کی ہے۔ تو ایسے ہی پاکستان میں صدر حسین نجفی صاحب تھے، خوب ترجمہ کرتے تھے، مفتی جعفر صاحب مرحوم تھے، وہ خوب ترجمہ کرتے تھے، امداد حسین صاحب خوب ترجمہ کرتے تھے۔ ایسے موجودہ زمانے میں کئی ایک ہیں، ان میں سے ایک محمد حسن جعفری صاحب، بڑی بڑی کتابوں کا واقعی حوصلہ چاہیے، کتابوں کا ترجمہ کوئی آسان کام نہیں، بڑا حوصلہ چاہیے، بعض جگہ ترجمہ کرنا تالیف سے سخت ہوتا ہے، حقیقت یہ اعتراف بزرگوں نے کیا۔ خیر، میں دور نہ جاؤں، تو جناب شہید ثالث نے مصائب النواسب رد لکھی ہے، کس کی؟ نواقض الروافض کی، صرف 17 دن میں، 17 شب و روز میں لکھی ہے۔ خدا توفیق دے کسی کو ترجمہ کرنے کی، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ جناب شہید کو قتل کرنے کے لیے بہت بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے، اور مختلف بہانے ملے بھی۔ ایک بہانہ جو سب سے پہلے اکبر کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں مل گیا تھا، جس نے آپ کو اپنا قاضی القضات بنایا تھا، چیف جسٹس، بہت بڑی بات ہے۔ مختلف شہروں میں بڑے بڑے قاضی ہیں، اور ہیڈ کوارٹر پہ، کیا بولیں گے، پائے تخت میں قاضی القضات کون؟ جناب شہید ثالث، جو ان کے مسلک و مذہب کا نہیں ہے۔ لیکن جب بنایا جا رہا تھا، انہوں نے شرط رکھی کہ میں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فتویٰ دوں گا، حکم جو دستور جو صادر کروں گا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، مگر آپ لوگوں کے مذاہب اربعہ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ آپ لوگوں، میں نے کہہ دیا کہ مذاہب اربعہ سے باہر نہیں نکلوں، کیونکہ اپنا مذہب انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، گئے تھے تو انہی کے رنگ ڈھنگ میں، رنگ و روپ میں رہتے تھے سنیوں کے۔ شیعہ عالم اتنا پختہ کہ جس نے تبرعی بڑا کام کیا ہے، کبھی اور ذکر کریں گے، تبرعی کام بہت کیا ہے، اور اس کے ایسے جگہ پہ پہنچ رہا ہے جو دم گھٹ جائے، ایسے جگہ پہ پورا گڑھ تھا مخالفین کا۔ تو اکبر سے عہد و پیمان کی، میں فیصلہ کروں گا مذاہب اربعہ سے کسی ایک مذہب میں، آپ مثلا حنفی ہیں، وہ حنبلی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، میں فتویٰ دوں گا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اور اس دائرے سے خارج نہیں ہوں گا۔ اس نے قبول کیا، فتویٰ دینا شروع کیا۔ ایک دن فتویٰ دیتے ہوئے یا کچھ بیان کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کا جب نام آیا، تو انہوں نے بجائے رضی اللہ عنہ کہنے کے، یعنی مولا کے ساتھ وہ رضی اللہ عنہ چلا رہے تھے، تقیہ میں تھے، منہ سے نکل گیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اکبر کے زمانے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے شہید ثالث کی دہان پر کیا گیا؟ علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہیں سے جو ہے ٹھٹک کے یہ لوگ، اور آپس میں طے تمام کیا، سب مل کر کے پہنچے، فتویٰ صادر کیا کہ یہ واجب القتل ہیں۔ ایک نے مخالفت کی، سنیوں میں سے ایک نے مخالفت کی، باقی سب نے، جو پائے تخت میں بڑے بڑے علماء تھے، ان کے خبثاء تھے، علماء نہیں کہنا چاہیے، خبثاء تھے، درباری ملا تھے، سب نے فتویٰ دے دیا، 50 کے قریب بنتے ہیں،
سوائے ایک شخص کے. ایک شخص نے مخالفت کی اور اس نے ایک بیت کہا، اور یہ بیت بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ اس وقت یا بعد میں لکھ کر کیسے، بہرحال یہ بیت کہا کیا، گر صلی اللہ گر لحم کا لحمی حدیث نبوی ہے. است اگر کہیں گے تو فارسی ہو جائے گا، ہے لگائیں گے تو اردو. گر لحم کا لحمی بے حدیث نبوی ہے. اگر رسول خدا کا یہ فرمانا، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، آپ وغیرہ وغیرہ، آپ کی صلح میری صلح، آپ کی جنگ میری جنگ ہے، اگر یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تو پھر بی صلی علی نام علی بی ادبی ہے. تو مولا علیہ السلام کا نام بغیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لینا بے ادبی ہے. دوسرے لفظوں میں علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں برابر ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ رسول خدا کے لیے ہے، غیر رسول خدا کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لگا سکتے. جاہل خبیثوں نے سب نے فتویٰ دے دیا کہ ان کو قاضی القضات سے ہٹایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، انہوں نے یہ رافضی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس بندے نے، ایک سنی نے، حالانکہ انہوں نے یا شہید ثالث نے کسی کے ذریعے بھیجا، جیسے بھی معلوم نہیں، لکھا جو گیا تاریخ میں وہ یہ کہ نہیں کوئی سنی تھا، اس نے اس حدیث کو شعر میں ڈھالا اور دفاع کیا شہید ثالث کا کہ گر لحم کا لحمی بے حدیث نبوی ہے، بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. تو مولا علیہ السلام کا نام لینا بغیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبی ہے. رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ مگر شہید ثالث 25-26 سال تک کیسے برداشت کیا. مطلب میں اپنی بات کروں، میں اگر کہیں ایسی جگہ پھنس جاؤں، یا تو میں مارا جاؤں گا یا کسی کو مار کے بھاگ آؤں گا، میرے بس کی بات نہیں. کیسے برداشت کیا، کیسے صبر کیا. ہمیشہ کتوں کے درمیان ایک انسان ہو، کتوں سے بدتر لوگوں کے درمیان، لیکن بیچارے جو ہے ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا اکبر کے زمانے میں، لیکن بچ گئے. صرف اسی بیت کی بنیاد پر بچا لیے گئے. اکبر نے منع کر دیا کہ بات یہ صحیح ہے، لیکن جب اکبر مر گیا، جہانگیر آیا اس ملعون نے، اس کے زمانے میں کتاب مجالس المومنین یا احقاق مجالس المومنین ہی شاید، یا مصائب النبوی، بہرحال کوئی ایک کتاب تھی. ایک شخص ان کے بہت گھل مل گیا اور پھر اس کتاب کو پہنچا دیا، اور پھر اس کے خلاف فتویٰ جناب شہید ثالث کے خلاف فتویٰ دیا گیا، اور پھر آج کے دن 26 ربیع الثانی سن 1019 ہجری میں اس بزرگوار کو شہید کر دیا گیا. فسلام اللہ علیہ یوم ولد و یوم استشہد و یوم یحشر مرۃ اخری وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے احباب طلاب خاص طور سے ان کے بعض قریبی متعلقین، اور آج جو جناب شہید ثالث اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اور ہم سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ.